عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، نفرت پھیلانے کے لیے ایک چیتنا دیوی نامی عورت کہتی ہے، جو اپنے آپ کو سادھوی بھی کہلاتی ہے، کہ مسلمان لڑکے مرد حضرات بیل ہو گئے ہیں، سانڈ ہو گئے ہیں۔ کن کن الفاظوں کا استعمال کیا جاتا ہے دیکھیے، اس کی تفصیلات سناؤں گا۔ اس کے بعد کس طرح کی بحث چھڑ گئی ہے سوشل میڈیا میں، اور پرندے کی ایک بچی سے محبت، بجرنگ دل کا پیٹرول بنگلور میں، سہانا سفر ایک اور ہماری حجابی طالبہ نے بنگلور کے لاء کالج میں سیکنڈ رینک حاصل کیا ہے BA LLB میں، اس کی بھی خبر سناؤں گا۔ تو اس کے علاوہ ندا خان ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں آئی ہے، اور اس نے شوہر پر الزام لگایا ہے کہ اس کی موب لنچنگ ہو سکتی تھی اس کے اپنی شادی میں ماموں کے بیٹے کی۔ شوہر نے بیوی کو طلاق نہیں دیا تو سسرال والوں نے بمباری کر دی، گھر کو جلانے کی کوشش کی۔ کس طرح کی خبریں آتی ہیں دیکھیے۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے گھر کی دیواروں پر متنازع نعرے لکھنے کی الزامات کی وجہ سے 5 سیکورٹی اہلکار معطل ہوئے۔ آسام میں کیا دوبارہ NRC ہو سکتی ہے؟ ہمنتا بسوا شرما نے کیوں اس کا جو ہے مطالبہ کیا؟ عمران خان رہیں گے گدی پر یا جائیں گے؟ آخر پاکستان میں اقتدار کی رساکشی کیا کچھ پیغام دے رہی ہے؟ اردوغان نے کیا کہا ہے روس اور یوکرین کو لے کر کے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام جہاں چل رہا ہے وہاں پر آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ کی امداد کی ضرورت ہے۔ سیدھی بات کے ناظرین میں سے ہر شخص اس میں حصہ لے، تاکہ جو ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یتیم بیوہ بے سہارا پہاڑی علاقوں کے غریبوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں، اور ان کے مسائل کو حل کر سکیں، اور آپ کے لیے دعائیں بھی ہو سکیں۔ نیچے نمبرات دیے جا رہے ہیں 9482812868، یہ واٹس ایپ والا نمبر ہے۔ اس میں آپ سلام کریں گے یا پھر جو بھی تفصیلات پوچھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو ساری تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک میں نفرت کا ماحول ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ صبح مارننگ پرائم ٹائم میں بھی ہم نے ایک علاقے کی بجرنگ دل لیڈروں کی غنڈہ گردی اور ہندو بیپاریوں تاجروں سے ملاقات کرتے ان سے مسلمان سے تجارت نہ کرنے کی اپیل کرنے کی وہ ویڈیو دکھائی تھی۔ اب یہ بنگلور سے آ رہی یہ ویڈیو ہے۔ یہاں پر بھی یہ بجرنگ دل کے زعفرانی چولا اوڑے غنڈہ گردی کرتے ہوئے اور مسلمانوں سے تجارت نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، لگاتار اس وقت کرناٹک میں یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے ناظرین گرامی، دوسری طرف حجاب کو لے کر کی جو صورتحال بنی وہ آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن ایک طرف حجاب کے خلاف لگاتار نفرت ہے، اس کے خلاف سازشیں ہیں، تو دوسری جانب ہماری حجابی طالبات لگاتار تعلیمی میدان میں تاریخ رقم کرتی جا رہی ہیں۔ یہ سہانا سفر ہے جن کی تصویر اس وقت ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ منگلور کے STM لاء کالج کی طالبہ ہے، اس نے سیکنڈ رینک حاصل کیا ہے BA LLB میں۔ اس طرح سے جو ہے وہ کرناٹک منگلور میں جو ہے بہترین جو ہے اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سیکنڈ رینک حاصل کر کے ایک بار پھر حجابی طالبہ نے نام روشن کیا ہے، اور پھر سے ایک مرتبہ متعصبوں کو مرچی لگنے کا کام ہوا ہے۔ یہ تیسری ایسی طالبہ ہے حجابی طالبات کے سلسلے میں حجاب کو لے کر کے تنازع کے بعد جو ہے جس نے ریاستی سطح پر اور کسی نے ملکی سطح پر بہت بڑا نام روشن کیا۔ ان کی خدمت میں سیدھی بات مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں
ندا خان۔ ایک طرف یہ حالات ہیں، دوسری طرف اسلام کو بدنام کرنے والی خود ہماری خواتین بھی ہیں۔ ندا خان کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، بریلی کی ہے اور لگاتار یہ بی جے پی میں جوائنٹ ہو کر کے جس طرح سے 3 طلاق کے بعد شوہر کے خلاف جو گئیں، تو ہمیشہ سے جو ہے پردے کے خلاف اور 3 طلاق کو لے کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی یہ خاتون کوشش کرتی رہیں۔ اب اس نے ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں اس وقت آئی ہے جب اس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ایک ماموں کے بیٹے کی شادی میں گئی تھی تو وہاں ان کے شوہر بھی موجود تھے، اس وقت ان کو وہاں پر جو ہے کافر کہا گیا اور ان کو مارنے کی دھمکی دی گئی۔ پھر اس معاملے میں اس نے ایس پی سے روہت سنگھ سجوان سے شکایت کی تو وہاں پر جو ہے پولیس پہنچی بارادری تھانے میں، ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ندا خان نے الزام لگایا ہے کہ ان کے شوہر وہاں پر جو ہے لگاتار ان کو کافر کہہ کر کے پکار رہے تھے اور ان کو تیزاب پھینک کر کے ان کو جو ہے مارنے کی بھی دھمکی دیے، کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر وہ سرخیوں میں آ کر کے مذاق بنانے کی کوشش کی ہے، خود کا بھی اور پورے خاندان کا بھی۔ ناظرین گرامی، ایک ویڈیو آج بہت ہی پرتاپ گڑھ سے وائرل ہوئی، بہت ہی ظلم و ستم کی یہ ویڈیو ہے، ہم پوری طرح نہیں دکھا سکتے لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک غنڈہ نیتا نے جو ہے نہ صرف اس دکان کو ہٹایا گیا غریبوں کی، بلکہ جو خاتون اس دکان کو چلاتی تھی اس خاتون کو اور اس کی بچی کو بری طرح سے مارا گیا ہے غنڈوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے۔ تو ناظرین گرامی، غریبوں پر اس وقت جو ہے پوری طرح سے ظلم و ستم کی جو ہے حدیں پار ہو رہی ہیں، گنڈوں کی جانب سے کہیں یا پھر سیاسی نیتا جو اس وقت جو ہے حکمرانی اور اقتدار کے نشے میں مست ہیں، وہ کسی بھی طرح سے غریبوں کو خاطر میں نہیں لا رہے، ان کی پریشانی کو نہیں سمجھ رہے۔ کہتے ہوئے پرتاپ گڑھ کے علاقے سے ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے جس کی دکان کو پوری طرح سے گرا دیا گیا اور جب روکے جانے پر جو ہے اس دکان کی مالکن کو اور اس کی بیٹی کو بری طرح سے زد و کوب کیا گیا۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یو پی میں کس طرح سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے، باقاعدہ غنڈوں کو لا کر کے خواتین کو مارا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے واقعے کی جو آپ کو واقعے میں اچنبھے میں ڈال دے گی۔ جھارکھنڈ کے دھنباد ضلع سے ایک انوکھا معاملہ سامنے آیا۔ دراصل اب تک آپ نے ڈکیتی، قتل یا رنگداری کے لیے بمباری کی خبریں پڑھی ہوں گی، لیکن جھارکھنڈ کے دھنباد ضلع میں ایک یہ معاملہ ایسا ہے کہ جہاں پر طلاق نہ دینے کی وجہ سے گھر کو بم سے ہی اڑا دیا۔ یہ طلاق نہ دینے پر بیوی کے گھر والوں نے شوہر کے گھر پر بمباری کی ہے۔ دھنباد کوئلانچل میں اب تک رنگداری اور کولیروں میں غلبے کے لیے بمباری عام بات تھی، اب طلاق نہ دینے کی وجہ سے گھر اڑانے کے بعد یہ خبر جو ہے سرخیوں میں آ گئی ہے۔ بیوی کو طلاق نہ دینے پر سسرال والوں کی جانب سے لگاتار اس کے شوہر کو پریشان کیا جا رہا تھا اور بالآخر منگل کی رات دیر گئے واسے پور سٹی اسکول کے قریب رہنے والے شمشاد عالم کے گھر پر جو ہے حملہ کر دیا گیا اور حملہ آور واقعے کو انجام دینے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، مسلمانوں کا حال کہاں تک پہنچ چکا ہے اس واقعے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوتے، اندرونی سطح پر ہم کس قدر کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس طرح کی واردات، اس طرح کے حادثات ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ہماری ناکامی کا اصل نتیجہ کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، وہ ہم لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے گھر کی دیواروں پر متنازع ریمارکس لکھنے پر یونیورسٹی نے 5 سیکورٹی اسٹاف کو معطل کر دیا ہے، جبکہ 3 بچوں کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ معلومات کے مطابق یہ تنازع آف لائن کلاس شروع کرنے کو لے کر کے الزام ہے کہ وی سی کے گھر کی دیوار پر کچھ بچوں نے لکھا AMU کو سینٹرل یونیورسٹی کا درجہ ملا، وی سی کو ایکسٹینشن مل گئی، آپ یعنی طلبہ کو کیا ملا؟ کینیڈی ہال میں تقریب، کلاس روم میں کورونا، وی سی جاگو۔ AMU کے وائس چانسلر طارق منصور کے گھر کے باہر یہ سطریں لکھی گئی تھی۔ وی سی کے گھر کی دیوار کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی، جس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے کارروائی کی۔ یونیورسٹی پریکٹر محمد وسیم علی کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے کام میں غفلت برتنے کے الزام میں 5 سیکورٹی اہلکاروں کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملزم طلباء کو 24 گھنٹے کے اندر نوٹس کا جواب دینے کا وقت دیا گیا ہے، ان کے جواب کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
ناظرین گرامی، دراصل یہ سارا تنازع یونیورسٹی کھولنے میں تاخیر کو لے کر کے ہے۔ یہ ایم یو کے طلباء کا کہنا ہے کہ طلباء کو کورونا بول کر کالج آنے سے روکا جا رہا ہے، وہ یونیورسٹی میں موجود کینیڈی آڈیٹوریم میں ثقافتی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ طلباء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کھولنا شروع کر دیں گے، لیکن اب بھی یونیورسٹی کا 80% حصہ بند ہے۔ ناظرین گرامی، پوری دنیا میں کالجز اسکولز کھل گئے ہیں، لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مختلف بہانوں کی وجہ سے بند رکھنے کی وجہ سے اس وقت طلباء بہت زیادہ ناراض ہو رہے ہیں، یہ ایم یو کے انتظامیہ کے خلاف، یہاں کے وائس چانسلر کے خلاف۔ ناظرین گرامی، آسام میں این آر سی تو ہو چکا ہے، لیکن این آر سی میں کتنے غیر مسلموں کا نام آیا تھا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا شرما نے ریاست میں شہریوں کے این آر سی کو نئے سرے سے اپڈیٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دی ہندو میں یہ رپورٹ چھپی ہوئی ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے قبل 5 سال پہلے کی گئی کارروائی کا جائزہ لیا جانا چاہیے تاکہ اس کی خامیوں کو دور کیا جا سکے۔ آسام کے لیے این آر سی کو سب سے پہلے 1951 میں شائع کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس کو اپڈیٹ کرنے کا عمل اکتوبر 2013 میں شروع ہوا اور اس کے تحت غیر ملکیوں کی شناخت کے لیے کٹ آف تاریخ 1971 رکھی گئی تھی۔ یہ کٹ آف تاریخ 1985 کے آسام معاہدے پر مبنی تھی۔ غیر شہریوں کی ملک بدری کے سلسلے میں 6 سال تک تحریک جاری رہی، جس کی قیادت آل آسام اسٹوڈنٹس یونین نے کی تھی، جس کو آسو کہا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ آسام کے شہریوں کی حتمی فہرست یعنی اپڈیٹ این آر سی 31 اگست 2019 کو جاری کی گئی تھی، جس میں 3,11,21,004 لوگوں کو شامل کیا گیا تھا، جبکہ 1,90,06,657 لوگوں کو اس کے لیے اہل نہیں مانا گیا تھا۔ مئی 2021 میں آسام این آر سی کو آرڈینیٹر ہتیش شرما نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ این آر سی کو اپڈیٹ کرنے کے عمل میں کئی سنگین بنیادی اور اہم غلطیاں سامنے آئی ہیں، اس لیے دوبارہ تصدیق کی ضرورت ہے۔ تصدیق کا کام متعلقہ اضلاع میں مانیٹرنگ کمیٹی کی دیکھ ریکھ میں کیا جانا چاہیے۔ باقی ناظرین گرامی، آسام میں جب پورا کچھ ہو چکا ہے، دوبارہ ہمنتا بسوا شرما کی جانب سے این آر سی پر غور و خوض کرنے اور دوبارہ اس سلسلے میں جو ہے اپڈیٹ کیے جانے کی بات کو لے کر کے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو اس میں چونکہ غیر مسلموں کے نام زیادہ آئے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہمنتا بسوا شرما نے مطالبہ کیا۔ اس کے بعد ہی ناظرین گرامی، این آر سی جو ہے پورے ملک میں لاگو کرنے کا جو قانون پاس کیے جانے اور اس پر جب بحث شروع ہوئی تو یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں این آر سی کی تاریخ کو۔ ناظرین، پاکستان میں کیا عمران خان اقتدار میں بچ پائیں گے یا نہیں؟ دراصل کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت پورے دنیا میں بالخصوص عالم بھر میں اس وقت پاکستان کی جانب دیکھا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی اصل میں وزیر اعظم عمران خان ہے۔ عمران خان بعض معاملوں میں سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات انہوں نے کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین کے معاملے کو لے کر کے بہت سارے الگ الگ طرح اپنے موقف رکھنے میں اور بالخصوص وہ آئی سی کو اس جانب جو ہے راغب کرانے میں، ان کی توجہ کرنے میں زیادہ کامیاب مانے جاتے رہے۔ اور پھر اس وقت رشیا کا یوکرین پر حملے کے بعد رشیا کی جانب اپنا جھکاؤ اور اس سلسلے میں جو ہے امریکہ سے تھوڑی بہت دشمنی، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ بیرونی طاقت عمران خان کو ان کی گدی سے ہٹانے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہے۔ یہ الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بیرونی طاقت کے ذریعے سے ان کی حکومت کو گرائے جانے کا بار بار اشارہ دیا عمران خان نے، اور باقاعدہ یہاں پر جو انہوں نے پوری طرح سے اس سلسلے میں بیان بھی جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو یہاں سے تڑیپار ہو چکے ہیں پاکستان سے، انہوں نے جو ہے عمران خان کی گدی کو، ان کی پارٹی کو پوری طرح سے جو ہے بکھیر کے رکھنے کے لیے یہ سب منصوبہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بیرونی فنڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہے حالات، اس سلسلے میں دیکھا جائے تو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کی تعداد کا نمبر گیم دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور نمبرز تیزی سے تبدیل ہو رہے، کبھی ادھر ہوتے ہیں اور کبھی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ رہنے والی بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اپوزیشن میں کبھی جاتے ہیں اور کبھی اپنا مکھڑا نہیں دکھاتے۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد پیش کر دی گئی ہے، جس پر ووٹنگ 7 اپریل تک کسی بھی دن ہو سکتی ہے، جس کے بعد سیاسی جوڑ توڑ اور روٹنے منانے کا سلسلہ جاری ہے، اور لگاتار جو ہے اس وقت اسمبلی میں اور دیگر ایوان بالا ہو یا ایوان زیری میں اس وقت لگاتار بھاشن بازیاں بھی چل رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے استعفیٰ لے کر قاف لیگ کے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان کر کے ایک الگ ہی کھیل کھیلا تھا اور سیاسی چال چلی تھی، لیکن متحدہ اپوزیشن نے
بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 ارکان کی حمایت حاصل کر کے اس کا توڑ بھی حاصل کر لیا۔ متحدہ اپوزیشن نے MQM کو منا لیا اور اس طرح متحدہ اپوزیشن کے پاس زیادہ ارکان کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ متحدہ اپوزیشن کے پاس اس وقت مسلم لیگ نون کے 84، پیپلز پارٹی کے 56، متحدہ مجلس عمل کے 15، متحدہ قومی موومنٹ کے 7، BNP کے 4 اور دیگر 11 ارکان ہیں۔ اس طرح مجموعی تعداد 177 بن گئی ہے۔ یہ تازہ رپورٹ ہے، جبکہ اس میں سے کچھ تعداد ادھر ادھر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کو تحریک انصاف کے 155 ارکان، قاف لیگ کے 4، GDA کے 3، جبکہ عوامی مسلم لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کی 1 رکن کی حمایت حاصل ہے۔ اس طرح مجموعی تعداد 164 بنتی ہے۔ خیال رہے کہ حکومت کی تبدیلی کے لیے 172 ووٹ کی ضرورت ہے، یعنی 172 ووٹ اگر آپ کے پاس آئیں گے تبھی آپ جو اقتدار میں بچ سکتے ہیں۔ اب 155 اگر وزیر اعظم کے پاس ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی حکومت پوری طرح سے گرنے کے قریب ہے۔ ایسے حالات میں اس کو کس طرح سنبھالا دیتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ناراض اراکین کو پوری طرح سے خوش کر پاتے ہیں؟ کچھ ہی دن بچے ہوئے ہیں۔ اگر 7 اپریل سے پہلے وہ جو ہے پوری طرح سے اپنی اکثریت ثابت نہیں کرتے تو پھر عمران خان کو گدی چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، اور اپوزیشن اور بالخصوص جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش ہو رہی ہے تو بیرون لوگ پوری طرح سے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تبصرے اس وقت نکل کر کے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ایردوغان نے ایک مرتبہ پھر یوکرین اور رشیا کے درمیان میں مذاکرات کرانے کی بات کہی ہے۔ صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ وہ روسی صدر پوتن اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان ملاقات کرنے کا کہیں گے۔ صدر ایردوغان نے دورہ ازبکستان کے بعد انقرہ میں اخباری نمائندوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ روس یوکرین محاذ کے پرامن تصفیے کے لیے دونوں صدور سے ملاقات کرنے پر زور دیتے ہوئے ایردوغان نے کہا کہ اس وقت ہمارا ہدف دونوں صدور کے درمیان بالمشافہ ملاقات کروانا ہے۔ امید ہے کہ دونوں کے درمیان ملاقات کا دن جلد ہی طے ہو جائے گا، جس کے لیے ہم میزبانی کرنے کو تیار ہیں۔ اگر دونوں صدور نے ہماری اس اعتماد کو قابل قبول سمجھا اور جنگ بندی بحال کی تو یہ خوشی کا باعث ہوگا۔ صدر ایردوغان نے کہا کہ ترکیہ یوکرین کی سلامتی کے لیے ضامن ممالک میں سے ایک ہوگا، جو کہ خوش آئند لیکن اس کی تفصیلات کی وضاحت کرنا مشروط ہوگا۔ ترک اسرائیل تعلقات پر بھی ایردوغان نے کہا کہ عید الفطر کے بعد 4 مئی کو اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ سے ملاقات کے بعد اگر پیش رفت ہوئی تو دونوں ملک مشرقی بحر روم میں پیٹرول اور گیس کی تلاش کے لیے کام کو تیز کر دیں گے۔ جہاں تک اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کا سوال ہے تو میں نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے کہا ہے کہ وہ عید الفطر کے موقع پر مسجد الاقصیٰ کو مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنے کی اجازت دیں۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف صدر ایردوغان کا کوٹا ہے تو دوسری جانب اسرائیل کی جانب صدر ایردوغان کی جھکاؤ اور ترکی کے جھکاؤ کو لے کر کے ان کی خارجہ پالیسی کو لے کر کے ابھی بھی پوری طرح سے تنقید کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چلتے چلتے ایک بچی اور پرندے کی دوستی کی یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے آپ لوگوں سے اجازت دینا چاہوں گا۔ آپ اس کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ جب آپ محبت بانٹتے ہیں تو پرندے بھی آپ کے اپنے ہو جاتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔ جو ہے نا، اس کو پھر اڑاؤ کرو، اڑاؤ، پھر بلاؤ اپنے پاس، بلاؤ اس کو، لو اپنے ہاتھ میں، لو ہاتھ میں، لو اپنے۔ اب یہ بتاؤ، اب یہ کب سے پالا ہے تم نے؟ 1 سال ہو گیا۔ چھوٹا بچہ، آپ کا کیا نام ہے؟ ہیبا، اور یہ آپ جہاں بھی آپ جاتی ہو آپ کے ساتھ جاتی ہے، اڑا کے آگے پیچھے بھاگو، ذرا دیکھو بھاگتی ہے تمہارے ساتھ۔ اس کا کوئی نام رکھا ہے آپ نے؟ نام مینا۔ اس کو مینا کر کے بولو تو آتی ہے؟
मीना करके बुलाओ तो आती है। हाँ चलो बेटा, ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।